السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مجلس ہے جس میں یہ ہے اسی سال رجب کی 14ویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ جماعت کی نماز کا ذکر نکلا۔ اس بارے میں بہت غلو فرمایا کہ اگر 2 آدمی ہوں تو ان کو بھی جماعت کرنی چاہیے، اگرچہ 2 آدمیوں سے جماعت نہیں بنتی لیکن ثواب جماعت کامل جانا ہے۔ ان دونوں آدمیوں کو چاہیے کہ برابر برابر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور یہ فرمانے کے بعد اب حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام چاہتے تھے کہ نماز ادا فرمائیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ انہی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ جب رسول علیہ السلام نے اول تکبیر کہہ کر نیت باندھی تو عبداللہ اپنی جگہ سے کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز توڑی اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا اور نماز شروع فرمائی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی جگہ سے تھوڑے سے پیچھے چلے گئے۔ چنانچہ 1-2 بار انہوں نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے کیوں چلے جاتے ہو؟ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے کیوں چلے جاتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ بھلا میری کیا مجال کی رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کھڑا ہوں۔ رسول علیہ السلام کو ان کا حسن آداب پسند آیا، ان کے بارے میں دعا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی اور فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، یہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ ان کا یہ آداب دیکھ کر، حسن آداب دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑے فاخی وہی تھے، اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ان عبداللہ کی مناسبت سے فرمایا، حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد ان عبداللہ کی مناسبت سے آپ حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 عبداللہ نامی حضرات عبداللہ ثلاثہ کہلاتے تھے، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ ابتدائی زمانے میں غلہ بانی کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے جہاں یہ بھیڑیں چرا رہے تھے۔ جب رسول علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان سے تھوڑا سا دودھ طلب فرمایا۔ یہ بولے کہ میں تو امین ہوں، دودھ کیسے دوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ان کا صحابی ہوں، اگر کسی بھیڑ کا تھوڑا سا دودھ دھو کر دے دو تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تو امانت دار ہوں، مجھے دودھ دینے کی اجازت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کے بعد رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی بھیڑ لاؤ جس پر نر نہ بیٹھا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ ایک ایسی بھیڑ لائے کہ جس پر نر بھیڑ کبھی نہیں بیٹھا تھا۔ رسول علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر رکھا اور بھیڑ میں دودھ پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، اور دودھ دھو لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ ہماری صحبت میں رہو۔ خواجہ نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات پوری کی، حکایت بیان فرمائی، تو اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود وہ چھوٹے خط کے تھے، چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے
بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کنیفۃ العلم یعنی خریدہ علم کی تھیلی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ چھوٹے خط کے تھے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی تھیلی جو درویش سیاہ کرتے ہیں اور اسے کنف کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ لفظ کنف نہیں ہے، کنیف ہے۔ اس لیے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیفۃ العلم فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خواجگان کے صدقے طفیل وسیلے سے ہمیں اس دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے آخرت بخیر کرے۔ ہمیں ہمارے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔ ہمیں وقت خوش راحت دل اور آبدیدہ عطا فرمائے، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔